دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سسٹم اس لیے بنایا ہے تاکہ انسانوں کا ٹیسٹ لیا جائے، پریکشا لی جائے، امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، کون اسے راضی کرنے کی محنت کرتا ہے اور کون اسے ناراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کے بیچ اس دنیا کا سسٹم امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو بھیجتا ہے اور جیون کا سمے دیتا ہے اور پھر موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ شریر مٹی سے بنا ہے، مٹی مل جاتا ہے، اور روح ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو جو دنیا میں آیا ہے وہ مر کر لوٹ کر بھی جائے گا اللہ کی طرف۔ جو ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ کو، ایشور کو راضی کر کے مرے گا وہ جنت کا انعام پائے گا، اور جو ناراض کر کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نطفے سے بنا انسان، گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان، ویریے سے بنا ہوا انسان، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا سورما، بڑے سے بڑا بلوان، بڑے سے بڑا گنہگار، ظالم، مرنے کے بعد جب ایشوری رچنا پر الٹا چل کر اللہ کو ناراض کر کے مر کے جائے گا۔ یہ جیون کیا ہے؟ امتحان۔ یہاں ہمارا بنانے والا امتحان لے رہا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس امتحان میں جیون کی بازی ہار جائے گا۔ جو دھرتی پہ فساد پھیلا کے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنی فریاد کرے گا کہ یا اللہ ایک بار اور اس دنیا میں بھیج دے، میں تیری رچنا پر چل کر تجھے راضی کر کے دنیا سے مر کر آؤں۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ایک ہی بار ملا ہے، بار بار نہیں ملتا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، کائنات کی سچائی بھی دکھا رکھی ہے۔ روز یہاں پر لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دکھا رکھا ہے کھلی کتاب کی طرح کہ یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہاں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، کبھی بھی انسان دنیا کو چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی بات ہے کہ وہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جیتا رہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے رہتا رہے، یہاں ظلم جاستی کرتا رہے، ہمیشہ رہنے کے سپنے میں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے انسان کو اس دنیا کی سچائی صاف طور پہ دکھا رکھی ہے اور دھوکہ بھی دکھا رکھا ہے۔ اب انسان سچائی کو دیکھ کر بھی اگر نظر انداز کر دے، جھٹلا دے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے، دھوکے میں دل بہلاتا رہے، تو یہ انسان کا قصور ہے بھائی۔ اللہ نے تو جیون کا سمے دے دیا، سب کچھ دیا ہے تمہیں، اپنی رچنا بنائی ہے، تمہارے اندر آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے تمہیں، دنیا میں دکھا رہا ہے ہر چیز کو۔ اب تم پھر بھی جو ہے اگر اللہ کو بھول کر دنیا میں دھوکے میں کھیلتے رہو تو تم گنہگار ہو اس چیز کے، تم اپنا بیڑا غرق کرو گے۔ تو انسان مرنے کے بعد روئے گا، فریاد کرے گا کہ یا اللہ ایک بار اور مجھے موقع دے دے۔ جب وہ دیکھے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکا ہوں، نرک کی آگ میرا مقدر بن چکی ہے، تباہی میرا مقدر بن چکی ہے، تو انسان فریاد کرے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں اتنا زندگی کا سمے دیا تھا کہ تو اگر چاہتا تو اچھائی پر چل کر، میری بنائی ہوئی رچنا پر چل کر، اچھائی پر چل کر، سچائی پر چل کر، کائنات میں سچائی پہ غور کر کے کہ اس کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، کتنے لوگ میرے سامنے مر گئے، لہٰذا میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ تو نے کبھی غور نہ کیا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی، تو نے کبھی غور کیا یہ دن نکالنے والا کون ہے، یہ رات کرنے والا کون ہے، یہ ہوا چلانے والا کون ہے، یہ بارش برسانے والا کون ہے، یہ زمین میں سے ہمارے کھانے پینے کے لیے چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین میں اتنی طاقت ہے جو گنے کو میٹھا کر دے، زمین میں اتنی طاقت ہے جو آم کو میٹھا کر دے، کبھی غور کیا؟ تو تجھے میں نے اتنا زندگی کا سمے دیا تھا، اتنی زندگی دی تھی، اگر تو چاہتا تو مجھے راضی کر کے
میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر مجھے راضی کر کے مر سکتا تھا، مگر تو نے چاہا ہی نہیں، تو نے چاہا ہی نہیں، تو نے کوشش ہی نہ کی۔ سب کچھ تجھے میں نے دیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، تجھے کھلایا پلایا، زندگی کا سمے دیا ہیں، اور تو نے میری ہی ناشکری کی، میری ہی ناقدری کی۔ تو میری ناشکری کرنے والوں کا انجام، ناقدری کرنے والوں کا انجام، میری رچنا کے خلاف چلنے والوں کا انجام نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ ہاں میرے بندوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تم جو دنیا سے کرم کر کے آئے ہو، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے۔ ہاں جہنم سامنے ہے، نرک سامنے ہے، یہ تمہارے کرموں کی ہی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو لوگ آج دنیا میں برائی میں بہت اسمارٹ بنتے ہیں، برائی میں عقل کی تیزی دکھاتے ہیں، اگر مرنے کے بعد وہ نرک کی آگ میں جھونکے گئے تو ان کی کائے کی تیزی ہوئی اور کائے کی ہوشیاری ہوئی، وہ تو تباہ ہو جائیں گے نا ہمیشہ کے لیے۔ عقل تو سب کے پاس ہے، مگر وہ بھی کیا عقل ہے جو اپنے مالک کو نہ پہچانے، جیون کا مقصد نہ جانے۔ تو بھئی میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے سچے بنانے والے کی کھوج کرو، اس کا گیان حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یار۔